السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں میناتو کی بیٹی کا قافلہ رکا ہوتا ہے کہ اسی لمحے ایک تیر آ کر بگی چلانے والے کا کام تمام کر دیتا ہے۔ تیر مارنے والا اتماجا ہوتا ہے جو سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور اگلے لمحے تلوار سے ان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادی بھی بہت ڈر جاتی ہے۔ باہر سپاہی مسلسل کٹ رہے ہوتے ہیں اور سب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد کمانڈر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ ایک طرف سے جاندارلی سامنے آتا ہے تو کمانڈر یکدم جاندارلی پر حملہ کر دیتا ہے، مگر جاندارلی اس کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اس کا گلا بھی کاٹ ڈالتا ہے۔ پھر اتماجا آگے بڑھ کر بگی کا دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، خاتون باہر نکلو۔ شہزادی پوچھتی ہے، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ تو اتماجا کہتا ہے، ڈرو نہیں، ہم کچھ نہیں کہتے۔ یہ سنتے ساتھ ہی شہزادی باہر آ جاتی ہے اور جاندارلی کو دیکھ کر اسے پکارتی ہے، جاندارلی خلیل پاشا، آپ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو جاندارلی کہتا ہے، ہم کچھ وقت کے لیے آپ کی میزبانی کریں گے اور آپ کے بابا کے ساتھ تجارت بھی کریں گے۔ جو میرا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے وہ دینا ہوگا جو اس کا ہے۔ اتماجا، خاتون کو کسی محفوظ جگہ لے جاؤ۔ شہزادی کے آگے بڑھ جانے کے بعد وہ مزید کہتا ہے، اتماجا اسے ہوشیار رہنا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم قسطنطنیہ میں دیکھتے ہیں سونے کے سکوں کے عوض ایک تاجر ایک شخص کو صرف ایک روٹی دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص غصے سے کہتا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ شہنشاہ بھی رزو کے ساتھ بیس بدلے وہی موجود ہوتا ہے۔ تاجر کہتا ہے، کوئی بھی آپ کو خریدنے پر مجبور نہیں کر رہا، اگر آپ نہیں خریدنا چاہتے تو راستے سے ہٹ جائیں۔ جواباً گاہک کہتا ہے، تم لوٹ مار کر رہے ہو، میں تمہاری شکایت کروں گا۔ یہ سن کر تاجر کہتا ہے، کس سے شکایت کرو گے؟ کیا اس شہنشاہ سے جو تمہاری پرواہ بھی نہیں کرتا؟ یہ سب سننے کے بعد شہنشاہ رزو کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم نے سنا ہے میرے شہر کی گلیوں میں میری حاکمیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ سب تمہاری نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم نے سوچا کہ تم نے محمد کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن تم نے ہمیں پھنسا دیا۔ تم ترک جاسوسوں کو میرے شہر لے آئے اور اناج برباد کر دیا۔ اس پر رزو کچھ کہنے لگتا ہے تو شہنشاہ چلاتے ہوئے کہتا ہے، خبردار، مجھے دوبارہ مت ٹوکنا، میں تمہیں ایک اور موقع دوں گا۔ ہم نے ونیشین کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ ہمیں مدد بھیجیں گے اور تم وصول کرو گے۔ وینس کے بحری جہاز باسفورس میں داخل نہیں ہوں گے، تم اناج کو بحرۂ اسود سے اتارو گے اور یہاں لے آؤ گے۔ رزو کہتا ہے، مگر بوگاس کے سن؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، تم اسے پہلے عبور کر چکے ہو، تم اسے دوبارہ بھی کرو گے، آج رات کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف خفیہ کمرے میں جاسوس بالیبے سے کہتا ہے، وہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا ہے، وہ آپ کا ساتھ دے گا، لیکن آپ کو غروب آفتاب کے وقت نکل جانا چاہیے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو نکال کر خود دروازے سے نکل جائے گا۔ تو بالیبے کہتے ہیں، مگر اورحان، کیا وہ اپنا گھر چھوڑے گا؟ جواباً جاسوس کہتا ہے، دراصل ایک مسجد ہے جہاں وہ ہر جمعرات کو جاتا ہے۔ بالیبے پوچھتے ہیں، کیا اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے؟ تو جاسوس کہتا ہے، اس کے ساتھ چند محافظوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ یہ سن کر بالیبے کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ سلطوق پوچھتا ہے، تمام محافظوں میں سے ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ تو جاسوس کہتا ہے، صرف اس کی داڑھی ہے اور وہ حفاظتی ٹوپی استعمال نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، سادیو مغربی دروازے پر ہے۔ جنگل میں مارا خاتون ایک درخت کے پاس موجود ہوتی ہے کہ اسی لمحے باہر وہاں آتی ہے اور مارا خاتون سے پوچھتی ہے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو مارا خاتون کہتی ہے، یہ درخت ہم سے پہلے سلطان نے لگایا تھا، اتفاق سے اس نے ہم دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ بہار کہتی ہے، مجھے جب گھٹن محسوس ہوتی ہے تو میں اس درخت سے آ کر بات کرتی ہوں، یہ واحد ہے جو میری بات سنتا ہے اور بدلے میں کوئی بھی امید نہیں رکھتا۔ بعض اوقات میں کہتی ہوں کہ کاش اس رات محمد نے کبھی ہمارے دروازے پر دستک نہ دی ہوتی، مجھے لگتا ہے کہ محمد اب مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ تو مارا خاتون کہتی ہے، ہم صرف خواتین نہیں ہیں، ہمارا فرض ان لوگوں کی زندگیوں کو تشکیل دینا ہے جن کی طاقت پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، ان کی خوشی اور نسب کو جاری رکھنا ہمارا فرض ہے۔ چلو حرم کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی ہماری غیر موجودگی پر سوال اٹھائے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں شہنشاہ زندان میں دمیتری کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے تمہیں تاریخ میں دلچسپی نہیں تھی، کیا میں غلط ہوں؟ دمیتری کہتا ہے، میں صرف آج کو دیکھتا ہوں، مگر شہنشاہ کہتا ہے، آج کل ہو سکتا ہے، مائیکل سے اندرونیکوس تک، کانتا کوزینوس سے میرے بابا تک۔ پھر تلوار نکالتے ہوئے کہتا ہے، اب مجھ سے کس تک؟ دمیتری کے جواب نہ دینے پر وہ تلوار پھر سے میان میں ڈال دیتا ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے دمیتری، تمہارے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اگر لڑکا ہوا تو پھر میرا بھتیجا تخت سنبھالے گا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا تم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہے دمیتری؟ تاہم تمہارے تمام برے کاموں کے باوجود میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، تم اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہوگے اور اس کی حفاظت کرو گے، ہماری سلطنت کے مستقبل کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ تو دمیتری کہتا ہے، کاش تم شہر کے بچوں کے بارے میں وہی سوچتے جیسا تم اپنے بھتیجے کے بارے میں سوچتے ہو۔ جواب میں شہنشاہ کہتا ہے، تم ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، ان کے شہنشاہ کے طور پر میں نے ضروری احتیاط برت رکھی ہے۔ ریزو آج رات بحرۂ اسود کے ساحل کو عبور کرے گا اور ہمارے اناج کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تم اب آزاد ہو، مگر میرے بھتیجے کا خیال رکھنا تب تک جب تک کہ وہ شہنشاہ نہیں بن جاتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ چلا جاتا ہے۔ ادرنی میں گلشا اپنے بچے سے پیار کر رہی ہوتی ہے کہ اسی لمحے مارا خاتون اس کے پاس آتی ہے۔ گلشا ان کے پاس آ کر کہتی ہے، سب خیریت ہوگی انشاءاللہ۔ تو مارا خاتون کہتی ہے، بغاوت کرنے والوں کو سلطان کی طرف سے سزا دی گئی ہے، یہاں کیا
صورتحال ہے یہ بتاؤ۔ تو گلشہ کہتی ہے میں نے بہت دنوں سے باہر کو نہیں دیکھا، آپ کے جانے کے بعد ہمارا چھوٹا سا جھگڑا ہوا، لیکن ہماری ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلے گی، جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مارا خاتون کہتی ہے یقیناً ہوگا، لیکن کیا دیر کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ ہی باہر وہاں آتی ہے اور گلشہ سے معافی مانگتی ہے۔ جواب میں گلشہ بھی اس سے کہتی ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کی نیت اچھی تھی۔ ان کے صلح ہونے پر مارا خاتون بہت خوش دکھائی دیتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں اورحان حویلی سے باہر آتا ہے۔ بالی بھی کھڑکی سے چھپ کر اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسی کمرے میں سلطوق نے ایک شخص کو باندھا ہوتا ہے۔ اورحان سپاہی سے کہتا ہے تمہارے بغیر ہم مسجد میں ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ پائیں گے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، مسجد میں ہجوم ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انہیں دیکھتے ہوئے سلطوق بالی بے سے کہتا ہے ان بدماشوں کو دیکھے حضور، یہ اورحان کی بھیڑیں بن گئے ہیں۔ بالی بے کہتے ہیں انہیں بننے دو سلطوق، اب دیکھتے ہیں کہ جب بھیڑیا ریوڑ میں آئے گا تو یہ کیا کرے گا۔ نیچے سپاہی اورحان سے کہتا ہے ہمیں خبر ملی ہے کہ ساکن انطولیہ کا سردار اعلیٰ بن گیا ہے، اور جب سے وہ آیا ہے ہم نے اپنا سکون کھو دیا ہے۔ مصطفیٰ بھی ان کے پاس آ جاتا ہے۔ مصطفیٰ کو دیکھ کر سلطوق غصے سے کہتا ہے لعنتی کتا، اور ہانو سپاہی سے کہتا ہے آج نہیں تو کل محمد تمہیں سرداروں کے پرچم تلے ضرور بلائے گا، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، کیا تم نہیں جانتے اسماعیل؟ تو اسماعیل کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے سلطان، فکر نہ کریں، اور بھی سردار ہوں گے جو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسماعیل چلا جاتا ہے اور اورحان بھی مصطفیٰ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ بالی بے اور سلطوق بھی تلواریں لے کر اس کے پیچھے نکل پڑتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے اورحان مصطفیٰ سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ یہ سب میرے پاس کیوں آتے ہیں اور محمد کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو مصطفیٰ کہتا ہے ریاست میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اصلی سلطان تو آپ ہی ہیں۔ اورحان کہتا ہے لیکن آپ صرف سلطان بن کر یہ سب حاصل نہیں کر سکتے، سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ محمد سلطان اس لیے نہیں بن سکا کہ وہ سب کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دوست اور دشمنوں کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے میں بالی بے سلطوق کے ساتھ ان کے پیچھے جا پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں غدار اورحان۔ یہ سنتے ساتھ ہی اورحان رک جاتا ہے اور بالی بے مزید کہتے ہیں میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ہاتھ لگ جاؤ گے۔ سلطوق کہتا ہے پہلے ایک غدار تھا اب یہ دو ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ اورحان مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں کبھی نہیں بھولتا، مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے مصطفیٰ۔ اس کے ساتھ ہی اس کے اشارے پر بازنطینیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مصطفیٰ بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ادرنی میں زگنوس پاشا آگے بڑھتے ہوئے سلطان سے کہتے ہیں میرے سلطان قسطنطنیہ میں مزید مشکل دن آنے والے ہیں، قسطنطینوس کو ضرور کچھ کرنا پڑے گا۔ تو سلطان کہتے ہیں وہ گوداموں کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑے گا، اگر وہ پاپیسی سے رابطہ کر سکتا ہے تو وہ شہر میں امداد اور اناج دونوں کو لا سکتا ہے۔ شہر سے باہر کوئی پرندہ بھی پر نہ مارے لالا، احتیاطی تدابیر میں اضافہ کرو۔ وہ دوبارہ بگاس کیسن کو بور کرنے کی جرت نہیں کرے گا، ہمیں اس لیے گیلی پولی کے ارد گرد محتاط رہنا چاہیے۔ میرا حکم بالتائی اغلوں کو دے دیں، وہ اپنی جگہ کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اگلے لمحے علی بھی ان کے سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان آپ نے مجھے آنے کا حکم دیا تو میں آ گیا۔ ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔